ایمان کی دوڑ کے لیے تمام سپاہیوں کے لیے جو خدا کام کو سر انجام دینے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. ہاللیلویا. رام صاحب کلام خدا کو، خدا کے خادم کو پرزر تعلیموں سے ہم منتقل کریں گے. مسیح خداوند کے پاک مبارک نام پہ آپ کی سلامتی ہو. ہاللیلویا ہاللیلویا. سب موجود ہیں تو دینا ہاتھ لہرائیں. ہاللیلویا. وہ کہتے ہیں نا کہ میں موجود ہوں، تو ہم موجود ہیں مگر تھوڑی دیر میں غائب نہ ہو جانا. جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے. کوئی بھی کبھی کبھی آپ سو نہیں رہے ہوتے، مجھے پتا ہے، صرف آنکھیں بند کی ہوتی ہیں، مگر اس سے بڑی مشکل ہوتی ہے. میں سمجھ رہا ہوں بوریت ہو رہی ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، یا آنکھیں بند ہو گئی ہیں، نیند آ رہی ہے، تو مجھے فکر سی پڑ جاتی ہے. تو رات میں نیند پوری کیا کریں. اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، باقی کام اتوار کو. ہاللیلویا. تو میرا ایمان ہے ہم سب تازے ہیں. تو لگتا ہے کہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ کوئی لمبا ہی کام ہو رہا ہے. بہرحال ہم سب تازے ہیں، ناشتہ کیا. ہم کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں کرتے، مگر ذرا ہوشیار بیدار رہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے سننے میں تیز. کیا؟ سننے میں ہم تیز ہو اور بولنے میں دھیرے دھیمے. جو لوگ تھوڑے بولتے ہیں نا، دانشمند لوگوں نے لکھا ہے جو کم بولتا ہے وہ کم خطائیں کرتا ہے، جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے. زیادہ گاڑی چلے گی تو ٹکریں چکریں تو ہوگی نا لوگوں کی، تو کم چلے گی تو ٹکریں کم ہوگی، نقصان کم ہوگا. تو یہ زبان کا بھی ایسا ہی ہے. تو میں پچھلے دنوں اپنے ایک ساتھی کو کہہ رہا تھا بھائی جب تو بولتا ہے نا تو ٹکریں لگ رہی ہوتی ہیں جیسے گاڑی بڑی سپیڈ میں جائے، کبھی ادھر لگنے لگی کبھی ادھر. تو بولتے وقت بڑی احتیاط کیا کرو. جملہ سوچ کے بولو اور سوچ کے بات کرو. تو بہت سارے لوگ سپیڈر ہوتے ہیں بولنے میں، اور وہ بولتے ہیں نا جب تو بڑی خطائیں ہوتی ہیں، جملے پورے نہیں نکلتے. اور یہاں جب خادم کھڑے ہوتے ہیں نا ان کو ہم یہی کہتے ہیں صرف سپیکر نہ بنو، بلند بولنا ہے، بہت بولنا ہے، سمجھ آئے نہ ہے تو مناسب بولو، ٹھہرا کے بولو. اصل مقصد ہے بات سمجھ میں آئے. یہ سب سے ضروری بات ہوتی ہے. میرا ایمان ہے آج ہم پھر برکت کے لیے آئے ہیں. یسوع آنے والا ہے. یسوع مسیح سب کا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے یسوع آنے والا ہے. اور پتہ نہیں وہ کب آ جائے، یہ کسی کو نہیں پتا، مگر حالات کہتے ہیں وہ بالکل قریب ہے اور یسوع آنے والا ہے. حالات یہ بتا رہے ہیں. تو بات کرے گا کوئی آنے کو ہے اس کو بات کرے تو سمجھائے. تو یسوع مسیح آنے والا ہے. مثال کے طور پر آج رات یسوع آ جائے تو سب کی تیاری ہے، ریڈی ہے بالکل. آج رات کو یسوع آ جائے، ویسے آئے گا شام کے وقت. اب زکریا کی کتاب آخری باب پڑھیے گا، وہاں لکھا ہے نہ رات ہوگی اور نہ دن بلکہ ٹھنڈے وقت یسوع آئے گا. ہاللیلویا. زکریا کی کتاب آخری باب آخری آیتیں 5-6 پڑھیں تو وہاں لکھا ہے نہ رات ہوگی اور نہ دن. اور جب یسوع وہی لکھا ہے یسوع کوہ زیتون پر اترے گا تو بڑا نشان ہوگا. جب یسوع اتر کر نیچے یروشلم کو جائے گا پیچھے پہاڑ پھٹ جائے گا، اس کے 2 حصے ہو جائیں گے بڑے، اور بیچ میں سے ایسے وادی بن جائے گی، پھر لوگ وہاں سے گزرا کریں گے. یہ بڑی نشانی ہے یسوع کے آنے کی. اور جو آئے اور کہے میں یسوع ہوں اور پہاڑ نہ پھٹے تو پھر وہ جھوٹا ہے. دوسری بڑی نشانی یسوع نے خود کہا میرے آنے کی، جب میں آؤں گا جس طرح بجلی بارش کے دنوں میں گونجتی ہے، اور جب ہم باہر کھڑے ہوں اور بارش ہو رہی ہو بجلی چمکے
ڈر تو آتا ہے مگر ایسے لگتا ہے جیسے دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک ہمیں دکھائی دیتی ہے. یسوع نے کہا اسی طرح میرا آنا ہوگا, نہ گھبرانا, نہ پریشان ہونا, اور نہ لوگوں کی اس بات پر یقین کرنا. یسوع اس ملک میں آیا, یسوع اس ملک میں آ گیا. ابھی دعوے ہو رہے ہیں یسوع کے آنے کے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ میں یسوع آ گیا ہے, یہ ہوا کے گواہ کہہ رہے ہیں یسوع آ گیا ہے, ہمارے سینٹر میں ہے امریکہ میں, اور وہ اپنے وقت پر باہر نکلے گا. بہت ساری افواہیں اڑ رہی ہیں اور بہت سارے دعوے کرنے والے چلے گئے میں یسوع ہوں, میں یسوع. مگر جب میرا اور آپ کا یسوع آئے گا, فرشتے ساتھ ہوں گے, آگے آگے نرسنگے بج رہے ہوں گے, باجے بج رہے ہوں گے, جتنے نیک مقدس یسوع کے ساتھ ہوں گے, اور یسوع بادلوں پر ہر ایک کو نظر آئے گا, پوری برات نظر آئے گی, اور جتنے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ خود بخود ان کو ایسی خدا قوت دے گا, وہ اڑیں گے اور اس جماعت میں چلے جائیں گے. ہاللیلویا. وہ سما کیسا ہوگا, وہ سما کیسا پیارا ہوگا, ہماری ان خوشیوں سے بڑھ کر ہوگا. چھوٹی سی زندگی, 50 سال, 40 سال, 60 سال, اس ساری خوشیوں میں وہ خوشی سب سے بڑی خوشی ہوگی. وہ لکھا ہے تسلیکیوں 4 باب, اور جب آپ 13 آیت سے 15 آیت تک آگے پڑھیں گے, اور وہاں لکھا ہے وہ آسمان سے ظاہر ہوگا. یسوع آنے والا ہے. کبھی اس پر ہم نے غور کیا ہے, اس پر کبھی سوچا ہے؟ ہر شخص اپنی دھن میں مگن ہے. ایس مہینے 2 سوٹ لینے, مگن مگن, ابھی مجھے یہ بھی کرنا ہے, مجھے وہاں بھی جانا ہے, یہ بھی کرنا ہے. ٹائم تھوڑا تے کام بہت زیادہ ہے. نوجوان یہ بھی لینا ہے, وہ بھی لینا ہے, یہ خریدنا ہے, یہ کرنا ہے, دبئی جانا ہے, امریکہ جانا ہے, اس کو بعد اگے جانا ہے. بڑی بڑی پلاننگیں بنا کر بیٹھے ہوئے لوگ. فیملی سمیت جاؤں گا, پہلے میں خود جاؤں گا, یوں کروں گا. میں نے بہت سے خادموں کو دیکھا اپنی ساری زندگی انہی چکروں میں گزار دی. باہر جا کے خدمت کریں گے, نہ خدمت اور نہ خود ہی رہا, اور طرح کی زندگی میں لوگ چلے جاتے ہیں. مگر یسوع اپنے وقت آ جائے گا. یسوع یہ نہیں کہے گا تیرے پاس ٹائم نہیں تھا. یسوع ابھی تو میں تیاری کر رہی تھی, ابھی تو میں تیاری کر رہا تھا, ابھی تو میں نے وہاں جانا تھا, یورپ کا میرا دوسرا ٹور ہوگا. بہت سارے لوگ دوڑوں میں لگے پڑے. توجہ کریں, میں بھی ان میں سے ایک ہوں. میں بھی کہہ رہا تھا خدا مجھے جانے دے, ایک دفعہ باہر ہو کے آ جاؤں, پھر آؤں گا, تیرا بڑا چرچ بناؤں گا, میری کلیسیا ہوگی, بڑا پیسے کی دوڑ. آج کا خادم, آج کی بیٹی بیٹا جس سوچ میں لگے ہیں پیسہ ہو تو خدمت کا مزہ آئے گا, پیسہ نہیں تو خدمت کا مزہ کیا. کیا ہم لوگوں کی طرف دیکھیں گے؟ پیسہ ہوگا, چیزیں ہوگی, میرے پاس گاڑی ہوگی, پھر کام کریں گے, پھر یہ کریں گے. یہ دوڑ لگے ہوئے, یہ دوڑ شاید کوئی بھی نہیں دوڑ رہا. میں تیاری کر لوں, میں خدا کے کلام کو خوب پڑھوں. کلام پڑھیں گے تو پتا چلے گا یسوع کی ہمارے لیے مرضی کیا ہے, یسوع ہم سے چاہتا کیا ہے, یسوع کیا چاہتا ہے کہ ہم کریں. کس سے پتا چلے گا؟ کلام نہیں, خدا سے. میں نے بھی ایسی غلطی کی. میں چلا گیا سعودیہ, خدمت چھوڑ کے یہاں گیا, وہاں مار پڑی. 2 مہینے سکون نہیں تھا, رات نیند نہیں آتی تھی, ضمیر ملامت کرتا تھا. اتنی اچھی خدمت تو چھوڑ کر آ گیا, تجھے سکون نہیں ملے گا. میں نے اس کے لیے روزے رکھے, اے خدا مجھے سکون دے. نوکری اچھی تھی, پیسہ بہت تھا میرے پاس, گھوڑوں کی کمپنی میں تھا, مگر یہاں سکون نہیں تھا. ایک ہی بات تو نے خدا کی خدمت کے لیے وعدہ کیا, تو مخصوص ہوا ہے, چل واپس. تو آخر میں نے ہاتھ جوڑے اور خداوند کو کہا خداوند میں منت کرتا ہوں, جانے کو تیار ہوں, مگر مجھے لوگ کیا کہیں گے, میرے گھر والے کیا کہیں گے.
काम नहीं कर सका, वापस आ गया, तरह तरह की बातें, कोई ऐसा वसीला बना के मैं वापस चलूं। 2-3 दिन खूब दुआ की, रोजे रखे, गर्मी का दिन था, 24 घंटे का रोजा भी रखता था, काम भी करता था गर्मी में। सुने जरा, जमीर की बात होती है। जिन लोगों का जमीर उन्हें याद दिलाता है, मलामत करता है, वो लोग जिंदा होते हैं, उनका जमीर जिंदा होता है। और यूं ही हुआ, मैं बड़ी कोशिश कर रहा था, सुकून मेरे नहीं मिला, फिर मिन्नत करनी शुरू की, रोजे रखने शुरू किए, और मैंने कहा खुदा तेरी मर्जी पूरी हो, वापस जाने के लिए कोई राह के बना रहा। अब मैं ऐसे ही रिजाइन दे दूं, मेरा कोई मानेगा नहीं, ऐसे ही वापस चले जाओ मुश्किल होगी। तो खुदा ने कहा अच्छा। शाम को आया तो चारपाई पे पड़ गया, इतना बीमार हो गया, और बेहतरीन हॉस्पिटल में वहां मुझे दाखिल करवाया, क्योंकि मैं कारीगर बहुत अच्छा था, मेरी बड़ी कदर थी वहां, मालिक खुद मेरे पूछने के लिए आता था, मगर मैंने रिजाइन कर दिया और मैंने कहा नहीं, मुझे वापस जाना। मालिक ने कहा 6 महीने के लिए इजाजत देते हैं, जहां भी इलाज कराना, सारा पैसा भी तुझे मिलेगा, वापस आ जाना, अगर तेरे पास टिकट के पैसे ना हो तो मुझे फोन करना, मैं टिकट भेज दूंगा। मैंने कहा मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मैंने गलत किया, आपकी कंपनी में आकर आपको नुकसान दिया, क्योंकि आपको जैसे बंदे की जरूरत थी, मैं वापस नहीं आऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा मेरा और खुदा का मामला है, मेरा और मेरे खुदा का मामला। काश हम जिंदा ज़मीर हो। छोड़ दिया मैंने, वापस आ गया, आके खिदमत की, इसी चर्च को बनाना शुरू किया। छोटा सा कमरा होता था, इसको तोड़ा, फिर बनाना शुरू किया, और एक सर नीचे करके ऐसे खिदमत की है, पता नहीं चला 35 साल कैसे गुजर गए, और ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। ये मगन खिदमत में जो लोग मगन होते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। कभी आरज़ू नहीं की बड़ा कुछ हो, दिल तो करता है मेरे पास भी सब कुछ हो, पर शुरू में कुछ भी नहीं था, साइकिल पे घूमने वाले लोग थे। खुदा ने दिया, बहुत कुछ दिया, हमारी सोच से ज्यादा, मगर जो खुदा पर उम्मीद रखते हैं खुदा उनको देता है। एक ही डर था, यीशु आ जाए तो क्या जवाब दूंगा, यीशु आ जाए तो मैं क्या जवाब दूंगा। क्या हम सब ऐसा सोचते हैं? अगर आज रात यीशु आ जाए तो क्या अपने दिल से पूछे मेरी फुल तैयारी है, फिर तो मैं हवा में उड़ूंगी। आज शाम अगर यीशु आ जाए, कल आ जाए, तो क्या मैं हवा में उड़ूंगी? क्या मैं हवा में उड़ूंगा? तो नीचे लिखा है, तस्नीकियों के खत में लिखा है, कुछ लोग रह जाएंगे, वो नहीं उड़ेंगे। मुकाशवा पहला बाब 7वीं आयत में लिखा है, तो वो रोएंगे और छाती पीटेंगे और कहेंगे पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, और वो रोएंगे। अगर हमने सारी जिंदगी में क्या कमाया, यीशु को कमा ले। ये सौदा महंगा नहीं, सस्ता, सब कुछ देकर, सारी जिंदगी देकर यीशु को हासिल कर ले, ये सौदा महंगा नहीं। औलाद के लिए क्या क्या करते हैं, अपने बहन भाइयों के लिए, औलाद के लिए। मैंने देखा है नौजवान बेटी सारी जिंदगी औलाद पर, 2 बेटों पर, 2 बच्चों पर, 3 बच्चों पर सारी जिंदगी गुजार देती है, और वही बच्चे जब बड़े होते हैं ना, और फिर वो बेटी को, बहन को, मैंने ये कहते हुए सुना है, मैंने तुम्हारे लिए सारी जिंदगी गुजारी, मगर तुमने मुझे कोई अजर नहीं दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। काश इसी तरह हम यीशु के लिए सारी जिंदगी गुजार, फायदा होगा, अजर मिलेगा। यीशु ने कहा जहां मैं हूंगा वहां तुम भी होगे। तो मौका है। ये दुनिया देखने में बड़ी अच्छी लगती है, ये दुनिया देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है। ये जदीद दौर, टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, टीवी, ये चीजें घर में होना, किसी के सारे आप जाएं और आपके पास कम हो तो अश्क होता है। मैं भी, मेरे पास भी ये सब कुछ हो। देखने में ये दुनिया बड़ी अच्छी लगती है, मगर उन लोगों से पूछो जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा और यीशु को अपनी जिंदगी दे दी। पतरस ने, इब्लीस आता है, मायूस करता है, पतरस ने बड़ी मायूसी से यीशु से पूछा
اے استاد ہم سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے آ گئے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ کبھی کبھی ابلیس کہتا ہے تو ساری خدمت میں تجھے ملے گا کیا؟ پترس نے یسوع سے کہا استاد ہمیں کیا ملے گا؟ یسوع نے کہا پترس ہمیشہ کی زندگی، اور جہاں میں ہوں گا وہاں تم رہو گے، میرے ساتھ تختوں پر بیٹھو گے اور فرشتوں کا بھی انصاف تم کرو گے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ ایک بات ہے، اگر ہم یسوع کے بارے میں موازنہ کرتے ہیں کیا واقعی ہمیں یہ ساری چیزیں ملیں گی تو ہمیں کس طرح اعتبار آئے گا؟ ہم کس طرح اعتبار کر سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ بڑے سخت دل ہوتے ہیں، یہ کلام کی باتوں کو اعتبار نہیں کرتے۔ ان کے لیے جو بہترین اعتبار کی بات ہے میں وہ کہنے لگا۔ ایک تو بائبل کہتی ہے یسوع کے معجزے، چلو آپ کو کیا پتا ہوئے یا نہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ موجودہ حال میں جب یسوع کے لوگ، جب خدا کے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور لنگڑے کو کہتے ہیں اٹھ اور چل، پھر اندھے کو کہتے ہیں دیکھنا شروع کر دے، بہرے کو کہتے ہیں سننا شروع کر دے، اور جب یہ معجزے بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر یقین کرو جس کے نام سے معجزے ہوتے ہیں جب وہ آئے گا تو کتنی بڑی خوشیاں ہمیں دے گا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ تو پھر یہی دنیا بہتر ہے کہ وہ دنیا جو نہ ختم ہونے والی؟ اس چھوٹے سے زندگی کے زبان کا چسکا، ذہن کی سوچ، ہم اپنی ساری زندگی خراب کر لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں وقت بہت تھوڑا ہے، یسوع آنے والا ہے۔ ہمارا تو سوچو، ایک بچہ سوچے میں بوڑھا ہوں گا، بھائی اس سے پہلے یسوع آ گیا تو کہاں تو بوڑھا ہوگا؟ ہاں بھائی بوڑھا ہوگا۔ اگر یسوع آ جائے تو کیا ہم بوڑھے ہوں گے؟ جہاں جس حال میں ہے ویسے ہی یسوع آنے والا ہے، تیاری رکھو، وہ آئے گا اور دیر نہ کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ توجہ رہی، تھوڑی سی توجہ اور مان کا تلاوت ہمارے لیے کی گئی، نکالیں جو ہمارے لیے تلاوت کی گئی۔ جب یسوع مسیح آسمان پر چلا گیا، یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اسی شہر میں ٹھہرے رہو جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے، اسی شہر یروشلم میں رہو۔ شاگرد، رسول، مقدسہ مریم، یسوع مسیح کے بہن بھائی سب یروشلم میں تھے، مرکز کے گھر میں۔ مرکز کے اوپر والا کمرہ خالی تھا، 120 لوگ تھے وہاں اوپر والے کمرے میں دعا کر رہے تھے، اور اس روز ان کو 10واں دن ہو گیا تھا، اور یسوع کو آسمان پر گئے 10 دن ہو گئے تھے، اور 40 دن یسوع لوگوں کو نظر آتا رہا۔ یوں 50ویں دن یہ معجزہ ہوا۔ پترس سب دعا کر رہے تھے، لوگ سن رہے تھے، اور جب لوگ سن رہے تھے وہ حیران ہوئے ان کی تعلیم سے، ان کی باتوں سے۔ اور ہم نے 36 آیت میں ابھی تلاوت سنی ہے، کہا گیا پترس کھڑا ہوا اور اس نے بڑی دلیری سے کہا پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے، خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ ہاللیلویہ۔ پترس کھڑا ہوا بالکنی میں، نیچے بہت بڑا بازار تھا، رش لگا ہوا تھا، لوگ جمع ہو گئے۔ پترس نے کلام کرنا شروع کیا اور کہا ساری دنیا، سارے لوگ، اسرائیل کا گھرانہ میری بات سنیں، خدا نے اسی یسوع کو جس کو تم نے مصلوب کیا، صلیب پر دیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ خداوند کا مطلب کیا؟ یسوع کو خداوند کہتے تھے کیونکہ پرانے عہد نامہ میں لکھا تھا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، اور داؤد نے کہا خدا نے میرے خداوند سے کہا آ میری دائیں طرف ہے، اس لیے یسوع کو خداوند بھی کہتے تھے کیونکہ لکھا تھا وہ خداوند بھی کہلائے گا۔ آگے لکھا ہے مسیح، وہ پترس نے کہنا شروع کیا مسیح اور خداوند یہی ہے جس کو تم نے مصلوب کیا۔
آگے لکھا ہے جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی. پطرس اور باقی رسولوں سے کہا اے بھائیو ہم کیا کریں؟ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ لوگوں نے یسوع کا کلام سنا جو پطرس بیان کر رہا تھا. ان کے دلوں پر چوٹ لگی. ان کو احساس ہوا کہ جس کے لیے ہم بولے نہیں ابھی 50 دن پہلے اسے صلیب پر چڑھا دیا گیا اور بڑی دلیری سے خدا کا خادم کہہ رہا ہے اور اس کی بات ہمارے دلوں پر لگ رہی ہے. حقیقت یہی ہے. انہوں نے یقین کر لیا اور جب انہوں نے یقین کر لیا تو وہ پاس آئے. پطرس جب خاموش ہوا اور یہ بات یہ تقریر کوئی 1 سے 1.5 گھنٹے کی تقریر تھی. یہ پیچھے ساری تقریر ہے دوسرا باب پورا. میں نے آخری جملہ پڑھا ہے اس کا. تو انہوں نے یقین کیا. پطرس کے پاس آئے رسولوں کے پاس آئے 120 کی جماعت تھی. ان سے کہنے لگے وہ ساری جماعت نیچے اتر آئی. وہ لوگوں میں گھل مل گئے اور لوگ انہیں کہنے لگے ہم کیا کریں کہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. تو پطرس نے کیا کہا؟ آگے پڑھیں. لکھا ہے پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے. توبہ کرو. تم نے یقین نہیں کیا کہ وہ یسوع ہے. اس بات سے توبہ کرو. اپنے گناہوں سے توبہ کرو. یسوع پر ایمان لاؤ. ایمان رکھو کہ وہ مسیح ہے. تو توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس کے نام میں پاؤ گے. پھر خدا کی قوت ملے. روح القدس کیا ہے؟ خدا کی قوت ہے. پھر تمہیں یہ قوت ملے گی. اس لیے یہ وعدہ تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا. رسولوں نے کہا سنو توبہ کرو یسوع پر ایمان لاؤ بپتسمہ لو اور یہ کام جاری رہے. تم بھی ایسا ہی کرو. دور کے لوگ جو غیر قوموں سے آئیں وہ بھی ایسا ہی کریں. اس کے بعد تمہاری اولاد وہ بھی توبہ کرے وہ بھی بپتسمہ لے. یہ یہاں لکھا ہے. مگر لوگ بہت کچھ کہتے ہیں. کلام کو جھوٹا بنانے کے لیے بہت کچھ کہتے ہیں مگر جو کلام کہتا ہے ہم نے وہی سننا ہے اسی پر عمل کرنا. 20ویں آیت لکھا ہے اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا کر انہیں نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ جو یسوع کے پاس آنے سے منع کرتے ہیں. ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. ان کی باتیں نہ سنو. ان کی باتوں پر توجہ نہ دو. جو یسوع کہتا ہے وہ کرو. آج یہی پرابلم ہے. ادھر ہم کلام سنتے ہیں کہ ہم کلام خدا کہہ رہا توبہ کرو بپتسمہ لو تم نجات پاؤ گے. ادھر کوئی ہمیں دوسرا ملتا ہے وہ کہتا ہے کوئی ضروری نہیں. یہ بات کوئی ضروری نہیں. اور بائبل پوری بڑی پڑی ہے. یسوع نے خود بپتسمہ دیا. یسوع نے اوروں کو بپتسمے دیے. یوحنا بپتسمے دیتا تھا. پھر رسول بپتسمے دیتے تھے. آگے ان کے شاگرد دیتے اور یہ سلسلہ 2000 سال سے جاری ہے. توجہ رہے ذرا. تو آج ہم لوگوں کی بات سن کر ان باتوں پر توجہ نہیں دیں. اور جن لوگوں نے بیپتسمہ لے لیا وہ یہیں رک جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہی نجات ہے. بیپتسمہ نجات نہیں ہے. نجات کی پہلی سیڑھی ہے. نجات میں قدم رکھا جاتا ہے. خدا کے کاموں میں اقرار اور پورا حکم مان کر شروع کرنا. اب آپ بچے کو کچی کلاس میں داخل کرائیں, نرسری میں داخل کرائیں تو آپ سمجھ لیں بچے نے بھی یہ کر لیا. ابھی تو پہلا سال ہے, چلنے دو. ابھی تو 12-14 سال 15 سال لگیں گے, پھر جا کے وہ بی اے میں پہنچے گا. تو ہم کیا کہتے ہیں بیپتسمہ لے لیا بس نجات پا لے. اور لوگ بھی یہی تانے مارتے ہیں. بیپتسمہ نرسری کی کلاس ہے. تو جو نرسری میں جائے گا نہیں, اسکول میں جائے گا نہیں, وہ کامیابی کیسے حاصل کرے گا؟ ضرور ہے پہلے اسکول میں داخلہ لے. تو بیپتسمہ لینا مسیحیت میں داخلہ لینا ایک برابر ہے. سمجھ لیں جن نے بیپتسمہ نہیں لیا وہ مسیح میں داخلہ بھی نہیں لیا. دو طرح ہوتی ہے.
ایک ہوتا ہے علم حاصل کرنا، ایک ہوتا ہے روح القدس خدا کی قدرت کو حاصل کرنا۔ آپ علم حاصل کر سکتے ہیں بغیر بیپتسمہ کے، آپ بہت کچھ جان سکتے ہیں، کتابیں پڑھ سکتے ہیں، آپ دعا اچھی کر سکتے ہیں، مگر نہیں برکت نہیں، داخلہ نہیں ہوا۔ بیپتسمہ لے تو کیا لکھا ہے؟ روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ روح القدس کیا ہے؟ وہ قوت خدا کی جو ہماری مدد کرتی ہے، ہمیں سوچتے ہیں، ہمیں سکھاتا ہے، کلام کو سمجھنا سکھاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے عالم، وہ عالم جنہوں نے بیپتسمہ نہیں لیا، جنہوں نے یسوع کو قبول نہیں کیا، اور وہ تشریح کرتے ہیں اور اپنے حساب سے ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ بائبل ایک وکیل کے ہاتھ میں دے دیں، وہ میرے سے اچھی تشریح کرے گا، آپ کو بڑی اچھی لگے گی، کیونکہ وہ دنیا کے حساب سے بات کرے گا۔ مگر جب ایک خادم، بائبل کا خادم بات کرے گا، وہ خدا کے مطابق بات کرے گا، کیونکہ اس نے خدا کی قربت میں خدا کو جانا ہے۔ تو اس لیے خدا کو جاننے کے لیے پہلے اس کے حکموں کو ماننا ضروری ہے، اور یہ نہیں ہم بیپتسمہ لے لیا تو بریک کرتے زندگی۔ بیپتسمہ لینے کے بعد کیا ہے؟ آئے آگے بڑھیں۔ پس 41 آئے، پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا، انہوں نے کیا کیا؟ بیپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ یہ ہیں ایمان کے 4 پہلو، 4 لنگر۔ پانی کا جہاز کھڑا ہوتا ہے، چاروں طرف لنگر ڈالتے ہیں، وہ لنگر جو ہے جہاز کو روکے رکھتا ہے۔ اس طرح ہمارا ایمان، ہمارے ایمان کا جو جہاز ہے، ان کو بھی 4 لنگر کی ضرورت ہے، اور وہ چاروں لنگر کیا ہے؟ سنیں، جنہوں نے یسوع کا یقین کیا، بیپتسمہ لیا، وہ خدا کے لوگوں میں مل گئے، اور وہ کوئی 3000 ایک ہی دن میں آ گئے۔ پہلا کام وہ رسولوں سے تعلیم پاتے تھے، وہ خدا کے لوگوں سے تعلیم پاتے تھے، سنتے تھے، عمل کرتے تھے۔ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور سننا خدا کے کلام۔ بہت سارے لوگ سننا پسند نہیں کرتے، کلام ہو رہا ہو، دھیان کہیں اور، اٹھ کے چلے جائیں گے، ٹائم پاس کریں گے، اور ان کو شاید گیتوں کا بڑا مزہ آتا ہے، جھومنا پڑتا ہے۔ اچھی بات ہے، ابھی ہم گیت گا رہے تھے، بہت برکت ملی ہمیں، مگر صرف گیت گا کے چلا جانا، کلام نہ سننا، یہ بڑی کمزوری ہے۔ ابلیس چاہتا ہے بس تو کلام گیت گا دے اور کلام نہ سن۔ تو بہت سے لوگ تعلیم نہیں پاتے، یہ ابھی تعلیم کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم سنیں گے توجہ سے تو کل اس کو بیان کر سکیں گے، سمجھ سکیں گے۔ یسوع نے کہا نا، جب کلام ہوتا ہے، ابلیس آتا ہے، کلام چھین کر لے جاتا ہے۔ کس طرح؟ اگر ہم توجہ نہیں کریں گے، دعا نہیں کریں گے، اے خدا یہ کلام میری زندگی میں قائم ہو۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ تعلیم پانا ہے۔ بغیر تعلیم پائے ہم جان نہیں سکتے یسوع کو۔ جس طرح میں پہلے کہہ رہا ہوں، کسی آدمی کو یسوع کے بارے بتائیں، اس کو نہیں پتا یسوع کون ہے۔ ہمارے بہت سے لوگوں کو پتا نہیں یسوع کون ہے، یسوع کے معجزوں کا نہیں پتا، اور وہ شاید دوسرے مذہبوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ وہ دیکھنے میں بڑے صاف ستھرے لگتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بڑا اچھا طریقہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے مذہب کو نہیں جانا، انہوں نے یسوع کو نہیں جانا۔ ان کے لیے میں پہلی والی بات کر رہا ہوں۔ تو پہلا کام ہے تعلیم پانا، اور دوسری بات، 4 باتیں میں نے کہی، جو مسیح پر ایمان لائیں ان 4 باتوں پر عمل کریں۔ پہلی تعلیم پانا، دوسری رفاقت رکھنا۔ یہ رفاقت رکھنا کیا ہے؟ رفاقت رکھنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو لوگ خدا سے پیار کرتے ہیں آپس میں مل جل کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگ خدا کو جاننے کے لیے ان کے بیچ آئیں، ٹائم دیں، ملیں، بیٹھیں، اور کلام کی باتیں ہوں اور گفتگو ہو، دنیا کی باتیں نہیں کہ بیٹھیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جب بیٹھتے ہیں دنیا کی باتوں میں سارا وقت خرچ کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو یہ عادت ہے، اگر میں خود بھی اس بات کو بڑی
توجہ دیتا ہوں اگر کہیں جاؤں کسی کے گھر میں جاؤں اگر ہم خدا کے کلام کی بات نہ کریں دعا نہ کریں اور گھنٹہ گزاریں آدھا گھنٹہ گزاریں ادھر دنیا کی باتیں کر کے کھڑے ہو جائیں کیا فائدہ؟ رسولوں سے تعلیم پانا. دوسری بات رفاقت رکھنا. خدا کے لوگوں سے رفاقت رکھیں گے تو ان کا ایک طریقہ ہے وہ خدا کے کلام کی باتیں کرتے ہیں وہ خدا کے کلام کے لیے پلاننگ کرتے ہیں وہ خدا کے کاموں کی پلاننگ کرتے ہیں پھر ان میں شریک ہونا اچھی بات ہے. یہ دوسرا کام ہے. تیسری بات کیا ہے؟ روٹی توڑنا اور آج ہم اس میں شریک ہوں گے. تیسری بات کیا ہے؟ روٹی توڑنا. روٹی توڑنے سے مراد کیا ہے؟ چاروں انجیلوں میں لکھا ہے. اس کے لیے پالوس نے کرنتھیوں کے ساتھ 11ویں باب میں لکھا ہے اور لکھا ہے کہ یسوع مسیح خود یہ بات کہا کرتے تھے. ایک حوالہ میرے ساتھ نکالنے یوحنا کی انجیل میں تاکہ ہم اس کو ضرور پڑھیں اور آگے بڑھیں. پھر روٹی توڑنا لکھا ہے ان 4 باتوں پر عمل کرنا. تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ روٹی توڑنا. روٹی میں شریک ہونا, پاک شراکت میں شریک ہونا, عشائر بانی میں شریک ہونا. روٹی توڑنے کے بہت سارے نام ہیں. بائبل میں لکھا ہے رسول ہر ہفتے کے پہلے دن جمع ہوتے تھے اور روٹی توڑتے تھے. ہر اتوار کو وہ اسی طرح کرتے تھے. تو وہ کب کون سے دن ختم اکٹھے ہوتے تھے؟ اس پہ میں نے 2-3 بار میسج دیا. اتوار کے دن وہ اکٹھے ہوتے تھے. یہودی ہفتے والے دن اکٹھے ہوتے تھے, مسیحی اتوار کو اکٹھے ہوتے تھے عبادت کے لیے, کیونکہ یہودیوں کا ہفتے کا پہلا دن کون سا ہے؟ اتوار. کیونکہ وہ ہفتے کی چھٹی کرتے ہیں, اتوار کو جمع ہوتے ہیں. تو مسیحی اتوار کو جمع ہوتے ہیں اور ہر عبادت میں شاعر بانی کرتے تھے. سنیں اس کے لیے یسوع نے کیا کہا ہے. یوحنا کی انجیل 6 باب 52 آیت سے 59 آیت تک. بھائی اوپر بچے بیٹھے ہیں شور نہیں کریں. اوپر والے بچے جو بیٹھے ہیں شور نہیں کریں. بھائی ذرا ایک اوپر جائیں ذرا دیکھیں ان کو. تو یہاں لکھا ہے بس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دیتا ہے. یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. یہ بات تھی یسوع نے کہا اگر تم مر بھی جاؤ مجھ پر ایمان رکھ کر میں آخری دن پھر زندہ کروں گا. ہلیلویا. اور آگے لکھا ہے کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں. جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا ہے اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا. جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے, باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے. جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا. جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا. یہ بات یسوع یہودیوں کے سامنے کہہ رہے تھے. وہ پریشان ہو گئے. ہم نے کتاب مقدس میں پڑھا ہے خون نہ پینا اور بدن انسان کو تو کھانا حرام ہے. اور وہ کہتے تھے یہ کیسا شخص ہے کہتا ہے میرا گوشت کھاؤ میرا خون پیو. یسوع کا خون کیا ہے؟ یسوع کا بدن کیا ہے؟ یسوع کے بدن کے بغیر ہمیشہ کی زندگی نہیں. یسوع کے خون کے بغیر ہمیشہ کی زندگی نہیں. تو یہ خون کیا ہے؟ یسوع مسیح ایک جگہ جا رہے تھے, شاگرد ساتھ ساتھ تھے. تھوڑی سی توجہ کیجیے سب طرف. یسوع کھڑے ہو گئے, اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا, ان سے کہا سنو ابھی میں تمہارے ساتھ ہوں پھر تمہارے اندر ہوں گا. وہ پریشان ہو گئے.
ये क्या बात? यीशु की बातें नाराजी बातें थी और हकीकी बातें थी। यीशु ने अपने शिगिर्दों को कहा, अभी मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम्हारे अंदर हूंगा। परेशान हो गए, नहीं समझ आ। हाँ, जब यीशु आसमान पर चला गया, वो मनादी करने लगे, निकले, फिर उनको बात याद आई, यीशु ने ये बात कही थी। फिर वो क्या करते थे? यीशु ने ये बात कही, यीशु ने ये काम किया। अब यीशु कहाँ है? अंदर। कहाँ से निकल रहा है? अंदर से। जब हम यीशु का नाम अपने होठों से लेते हैं तो कहाँ से निकलता है? हमारे अंदर से। अगर हमारे दिल में यीशु है तो हम लोगों को यीशु बताएंगे। अगर हमारे अंदर यीशु नहीं तो जो अंदर है उसी की बातें करेंगे। ये बात यीशु ने कही थी कि अभी मैं तुम्हारे साथ हूं और फिर जब सलीब चढ़ जाऊंगा फिर तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा। अगर हमारी जिंदगी में यीशु नहीं तो हमारी जिंदगी बेकार है। हर बात काम से पहले यीशु की सोच अंदर से उठे, ये काम गलत है, नहीं करना, नहीं करना, ये काम अच्छा है, ये कर। ये सोच कौन देता है? पाकरू। और पाकरू किसका रूह है? यीशु मसीह का रूह। और यीशु ने कहा, मैं जाता हूं, तुम्हें मददगार देता हूं, अपना रूह तुम्हें देता हूं, वो तुम्हारे अंदर रहेगा, आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जितनी बातें अच्छी अंदर से निकलती है वो खुदा का रूह यीशु मसीह के वसीला हमें सिखाता है। ये तरीका है। इसी तरह जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, ये है वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी है। बाप दादा की तरह नहीं। बनी इस्राइल बियाबान में आसमानी मन खाते थे, उसके बावजूद गुनाह में बहुत सारे मर गए। मगर यीशु जब आया, यीशु ने कहा, जो मुझे खाएगा वो कभी ना मरेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मुझसे कभी जुदा नहीं होगा। मौत का मतलब है जुदाई। यीशु ने कहा, मुझसे कभी जुदा नहीं होगा। मुझे खाओ, यानी मुझे पढ़ो, मुझे याद करो, अपने अंदर रखो। जब यीशु का कलाम हमारे अंदर है तो यीशु हमारे अंदर है। गाते हैं ना, यीशु मेरे अंदर है, गाते हैं ना, तो यही है। आप इस बार वो लहू के बारे में उसने बहुत प्यारा गाया, बहुत कुछ कहा। यीशु का लहू, वो पास क्या है? यीशु का लहू जिंदगी देता है, शिफा देता है, निजात देता है, जिंदा करता है। यीशु के लहू को पियो। वो कहते हैं यीशु के लहू में नहाओ, यीशु के लहू में चलो। ये क्या मतलब है इसका? यीशु हमारे अंदर होना चाहिए, और अगर वो हमारे अंदर है तो हम उसके हैं। शायरबानी होती है जब हम देते हैं, बहुत सारे लोग नहीं उठते, और कई लोगों ने बैप्तिस्मा लिया होता है, वो भी नहीं उठते। वजह क्या है? अंदर से अबलीस कह रहा होता है तो ठीक नहीं, ना रोटी ना ले, नुकसान हो जाएगा तुम्हें। क्यों? उनके अंदर यीशु नहीं है। अगर यीशु होगा तो वो दलेरी देगा, तू इसमें शरीक हो और मैं तेरे साथ रहूंगा। तो अगर हम रोटी में शरीक नहीं होते तो इसका मतलब क्या है? हम यीशु को अपनाते नहीं, हम यीशु को जानते नहीं हैं, हमने यीशु को जिंदगी नहीं दी, हमने यीशु को अपना आप नहीं दिया, यीशु के साथ हमारी रफाकत नहीं है, यीशु के साथ हमारा उठना बैठना नहीं है। इसलिए हम शायरबानी में शरीक नहीं होते, दुआ नहीं करते। 70 साल हो गई, ऊपर 65 साल हो गई, कहा जी वो बहन के साथ मिलकर दुआ करें। बहन ने वही हाथ उठा दिया, मैंने ना। भाई के साथ मिलकर दुआ करें। वो भाई दुआ है क्या? ऐ खुदा तूने इकट्ठा किया, हम बरकत के लिए आए हैं, कलाम में बरकत देना, हमें बरकत देना यीशु नाम से। यही तो कहना है। इतनी तौफीक नहीं, इशारे करते मैंने दुआ का ना क्यों, तुझे को कह दे इशारे मैंने ना क्यों। क्या मतलब है? यीशु से कोई वाकफियत नहीं, खुदा के दूर, इसका मतलब आपने कभी दुआ नहीं की। ये बहुत बड़ा अलमिया है, दुआ ना करना। चौथा लंगर क्या है? चौथा लंगर क्या है? पहला नंबर तालीम पाना, दूसरा रफाकत रखना, तीसरा रोटी तोड़ना, और चौथा दुआ करने में मशगूल रहो। दुआ करते ही नहीं।
اکثریت ہے دعا نہیں کرتی۔ ایک دن ہمارا ایک ساتھی، کبھی کبھی میں ایسی باتیں اس لیے کرتا ہوں تاکہ ان کو بھی تیار کرنا ہے، اور ان کو ڈانٹوں گا تو کل کو اچھے ہوں۔ ایک ہمارا ساتھی یہاں کھڑا ہو کے دعا کر رہا تھا، کلام کے لیے اسے دعا کا کہا اور اس نے لمبی قمیض باندھی، چنگا یور لا کے لمبی دعا کی۔ تو میں اپنے ایک دوسرے ساتھی سے کہہ رہا تھا جدو کارنا نہ دعا کریے پھر انجی ہوں ہے کہ ادھر آ کے غصہ کر لیتا ہے۔ ایک خادم ہو اور اس کو پتہ نہ ہو ترتیب کیا ہے، کلام کے لیے کتنی دعا ہونی چاہیے، میسج ہو رہا ہے، کلام ہو رہا ہے، جماعت بیٹھی ہے، سارا ٹائم تینوں ہی چاہیے رہتا کہ میری تینوں دعا چاہیے۔ تو میں نے اپنے برابر بیٹھے میں لگا جدو کار بھی نہ دعا کر دے یہ حال ہو گیا، انہیں سن لے آخیا میں جان کے اچھا سے کیوں آخیا جی تاکہ سن لو، تمہیں بھی سکھان لے انہیں نہیں ساری سنتے، بہت جگہ بڑی جگہ ڈانٹنا پہنتا ہے اور کدی کدی مخالفت اٹھانی پہنتی ہے، مینا بولتے نہیں، اور میں پھر کیا کرتا ہوں جب یہاں کھڑے ہوتے ہیں نا تو میں پیچھے سے کچھ نہ کچھ بول دیتا ہوں، ان کے کان تک پہنچ جاتی ہے، آپ کو پہنچے نہ پہنچے۔ تو جب اس نے سن لیا جلدی آمین کر لیا، میں کہ بس میں بھی یہی چاہتا تھا تیرے کان تک آواز پہنچ جائے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ تو دعا کرتے ہی نہیں، ایک وہ دعا کرتے ہیں کہ سیاپا پا دیں گے، سارے ہاتھ جوڑ رہے ہیں آمین آمین آمین، عقل سے بھی اور روح سے بھی۔ چلو دعا کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو تنہائی میں دعا کرنی ہے، لمبی کرنی، اس میں گھنٹہ لگائے نا، اس میں آنسو بہتے ہیں، لوگ تنہائی میں دعا نہیں کرتے، اکیلے دعا نہیں کرتے۔ چوتھے نمبر پر دعا ہے، یہ ایمان کے 4 لنگر ہیں، ایماندار اکثر دعا نہیں کرتے۔ صبح سے شام تک کلام سنانا، ہم بھی کبھی کبھی اس بات پر لاپرواہی کر جاتے ہیں، مگر پھر مار پڑتی ہے، پھر سیدھے چلتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں بڑا پادشاہ ہوں، ہم بھی اسی طرح گرتے اٹھتے ہیں، اور کبھی کبھی خدا سکھانے کے لیے ہمارے منہ سے بلوا رہا ہوتا ہے، بول پھر کل میں تو آپ ہی پھنسے گا، تو سنانا ہے نا کہ پھر تجھے یاد رہے کہ تو ہی کرنا ہے۔ یقین جانے اتنی ذمہ داری ہوتی ہے، جن لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، بیماروں کے لیے، بدبو گرفتہ کے لیے، ان کے لیے، پھر ہم آخری دعا میں سونے سے پہلے جب کرتے ہیں پھر سب کو یاد کر کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی فیملیوں کے لیے، اپنے میں ساتھیوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے میری ذمہ داری ہے اور مجھے پوچھا جائے گا، یہ ذمہ داریاں ہیں۔ دعا لازمی کریں اور دعا شروع کریں۔ بہت سارے لوگ دعا نہیں کرتے، اور میرے لوگ دیکھو نا، بہت سارے لوگ دعا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ فائدہ کیا؟ گیت گاتے ہیں، فائدہ لوگ سنتے ہیں، کلام سناتے ہیں لوگ، دعا لوگ سنتے ہیں، کلام ہمیں عزت ملتی ہے، بابا ملتی ہے، میں جماعت میں دعا کروں گا مجھے عزت ملے گی، اور کوئی کہے گا، اور بات جو پوچھنے نہیں ہے، ہاں میری دعا کیسی تھی، میری دعا کے جنی ٹھیک سی نا، کوئی غلط نہیں سی گا؟ نہیں، خدا سے پوچھا کریں میری دعا کیسی، اے خدا مجھے الفاظ دے، میں جانتا ہوں، میں جانتی ہوں میں کمزور ہوں، جس طرح دعا کرنی چاہیے مجھ سے نہیں ہوتی، یہ خدا کو کریں۔ اپنی پرسنل دعا کو مضبوط کریں، یہ ایمان کا چوتھا لنگر ہے۔ اس کے لیے میں ایک دو باتیں کہوں گا، ٹائم مجھ سے زیادہ ہو جاتا ہے مگر اچھی بات ہے، اتوار کا دن پورا خدا کو دیا کرو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، جاگ رہے ہو؟ دعا کو پورا وقت دینا چاہیے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں اس کے فائدے کیا ہیں؟ بہت سارے لوگ خدا میں چلتے ہوئے دعا نہیں کرتے۔ دعا کے لیے چھوٹے چھوٹے گروپ بنائیں، کسی گھر جائیں، وہاں بیٹھو دعا کریں، 4-6 لوگ کٹھے ہوں، دعا میں ٹھہرے، اور دعا میں ٹھہرے، سیاست میں نہ ٹھہرے، منصوبوں میں نہ ٹھہرے، اور چیزوں میں نہ ٹھہرے۔ آج سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ روحانی لوگ پہلے تو اپنا روحانی کام شروع نہیں کرتے، جب شروع کرتے ہیں تو پاسٹر میں مصیبت پا دیتے ہیں، پاسٹر مشکل جو پیا ہوتا ہے، اوتے پلانی، اوتے ہے پلانی، اوتے ہے پلانی، وہ پاسٹر میں بھی شارٹ کر کے نکل جاتے ہیں۔
یہ جو ہوتے ہیں، جو ہیلپر ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، اسسٹنٹ ہوتے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ ڈیکن، ایلڈر، لے مین، مبشر، پاسٹر، یہ سب کا مطلب کیا اکٹھے ہونے کا؟ ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث بنے اور ایک دوسرے کو اٹھائیں۔ اگر ہماری جماعت ہے، ہم 10 لوگ ہیں، بڑے ذمہ دار، اور وہ 10 لوگ کیا کریں؟ اپنی جماعت میں سے دیکھیں، ہمارا ایک شخص نیم گرم ہو گیا، وہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا، 2 اکٹھے ہو کے اس کے گھر جائیں، اس کے ساتھ بات کریں، اس کے ساتھ دعا میں ٹھہریں، اس کو ساتھ لے کر چلیں۔ اسی کیا نہیں چنگا اور ٹھنڈا پہ گیا اور میری عزت زیادہ ہو گئی۔ کیا یہی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے؟ گھر میں 4 فرد ہیں، 5 فرد ہیں، ایک دوسرے کو دیکھیں، اس کا خیال کریں، وہ کیوں نہیں آیا، فون کر کے پوچھیں کہاں ہے، کھانے کا وقت ہو گیا، کوئی پوچھنا کہ نہیں، فکر ہی نہیں گھر میں۔ ہم گھر ہے ہمارا، خدا ہمارا باپ ہے، اس نے ہمیں اپنا کام دیا، ہمیں خاندان ہے۔ اگر ہم کلیسیا کے 10 رکن ہیں، 8 رکن ہیں، 5 رکن ہیں، مل کے خدمت کر رہے ہیں، ہم دیکھیں ہمارا نیم گرم شخص کون ہے، ہم دیکھیں کمزور کون ہے۔ اگر میں اچھی خدمت کر رہا ہوں، میں اچھی خدمت کر رہی ہوں، مجھے دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کروں اچھا نہیں آیا، مینوں عزت ملے گی، جی کچھ ملے گا تو مینوں ہی ملے گا، انہوں تو نہیں نہ ملے گا، ہے بھی نال فائدہ، اچھا ہویا نہیں آیا۔ جی پاسٹر صاحب 35 سال ہو گئے، دل ہی نہیں کرتا چھٹن میں تجھے، رہ نہیں سکتے تجھے تو بغیر، اور بیٹھ کر یہی پلاننگ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا فلاں ساتھی یہ کمزور ہو گیا، اس کو یہ چیز کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے، اس کے لیے ایسا پروگرام کرنا ہے، اگلی جگہ اس کو یہ کرنا ہے، فلاں ہمارا کلیسیا کا شخص ہے وہ نیم گرم ہو رہا ہے، فلاں شخص ہے وہ تھوڑی توجہ کر رہا ہے، اس کو اور بہتر کرنا ہے، کیا کیا کرنا چاہیے۔ پاسٹر صاحب تمہاری ہے ذمہ داری، میں نے سارا لکھا ان کو دے دیا ہے، کس کی ڈیوٹی لگانی ہے، کس کو کیا کرنا ہے، کس کو خدمت دینی ہے، کن کو یہاں کھڑا کرنا ہے، کس کو میٹنگ چلانے کا وہ سارا ان کے سپرد ہے، صرف مشورہ کر لیتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں میرے سپرد ہیں، مجھے ان کو بتانا پڑتا ہے یہ ہوا، وہ مجھے بتاتے ہیں۔ اور یہ زندگی ہے، مل کے چلنا۔ اگر 2 برابر کے ہوں، علم میں بھی، مالی حالات میں بھی، اور اکٹھے چلنے کافی حد تک بہتر ہے، مگر ایک نیچا اور ایک اونچا اس کو ساتھ لے کے چلنا، یہ بات ہے۔ یہ بات نہیں کہ ہم برابر والوں کو تو لے کے چلتے ہیں، مگر جو ایمان میں کم ہے، یا تعلیم میں کم ہے، یا دعا میں کم ہے، یا رفاقت میں کم ہے، ہم اس کو پوچھتے ہی نہیں۔ کیا لکھا ہے بائبل میں؟ سنیں ذرا سب یہ باتیں سنیں۔ بہتوں کو آگ میں سے جھپٹ کر نکال لو۔ کس میں سے؟ آگ میں۔ آگ کس کو کہا ہے؟ دکھوں کو، مصیبتوں کو، مشکلوں کو، پریشانیوں کو۔ پطرس نے اپنے خط میں لکھا ہے، اے بھائیو، یہ جو دکھوں کی آگ ہم پر لگی ہے، یہ جان کر خدا میں چلو کہ اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ تو یہ جو ہمارے ساتھی، ہماری کلیسیا جسے ہم جانتے ہیں، جو ہماری رفاقت میں ہے، کیا وہ گر گیا ہے؟ کون اٹھائے گا؟ کون انہیں اٹھائے گا؟ پچھلی دفعہ میں کہہ رہا تھا، خادم کیا ہے؟ چرواہا ہے۔ کلیسیا کیا ہے؟ بھیڑیں، بکریاں نہیں کہوں گا، ہماری کلیسیا ناراض ہوتی ہے، اور ہے بھی صحیح بات، بھیڑیں ہیں۔ تو جنگل میں چلے، تھوڑی دیر کے لیے جنگل میں چلے، چرواہا بکریاں بھیڑیں چلا رہا ہے۔ چرواہا کیا کر رہا ہے؟ بھیڑیں چلا رہا ہے۔ تو بچے کون دیتا ہے؟ چرواہا یا بھیڑیں؟ بھیڑیں۔ تو بچوں سے، روحانی بچوں سے کیا مراد ہے؟ لوگوں کو مسیح میں لانا۔ اگر ہم کسی ایک جان کو بچاتے ہیں تو ایک طرح ہم اس کو بچے کو بچا لیں۔ پالوس رسول کہتا ہے تیموتھیوس کے بارے میں کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ مجھ سے پیدا ہوا۔ تو کیا وہ اس سے پیدا ہوا؟ نہیں، اس نے اسے بچایا، مسیح میں لایا، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا۔ تو آپ نے بچے دینے ہیں۔ بچے دینے سے مراد لوگوں کو تیار کرنا، بہت سارے بچوں کو، بچوں سے مراد بہت سارے لوگوں کو گناہ سے نکالنا ہے۔ یہ صرف خادموں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم ہر اتوار یہاں سکھانے کا مطلب یہ ہے، اپنی اپنی ذمہ داری اٹھاؤ اور اس کام کے لیے نکلو، کرو۔
अपना अपना हिसाब सबको देना पड़ेगा। अगर मुझे ज्यादा देना है तो थोड़ा आपको भी देना है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। ये निकले थोड़ा सा, निकले इन मुश्किलों से बाहर, इन प्रॉब्लमों से, बोझों से। हमारे ऊपर बड़े बोझ है, मैंने शुरू में कहा, सूटों का बोझ है, दुकान पे जाने का बोझ है, ये बोझ है। सबसे बड़ा एक बोझ और है, नया मॉडल हमने में। कौन सा मॉडल? ये पुराना हो गया, अभी नया मॉडल होना चाहिए। ये बड़ा बोझ है, पैसे जमा कर करके बहुत सारी चीजें रोक कर, बच्चियों की चीजें रोक कर पहले ये करना है। घर में हर एक फर्द के पास होना चाहिए। चले, बुरी बात नहीं, जरूरत है, मगर वो हल्के से भी काम चल जाएगा। यीशु को वक्त दे, खुदा को वक्त दे। रुपया पैसा जो खुदा के कामों में खर्च होगा वो तुम्हारे घर की सारी चीजों से ज्यादा पावरफुल है। हालेलुया। अपना रुपया पैसा जो खुदा के कामों में खर्च करता, यकीन जाने वो खुदा को कर्ज देता है। मुकाशों की इंसान की किताब में लिखा है 28वें बाब में, जो रुपया पैसा मोहताज और गरीब को देता है या मेरे कामों में खर्च करता है, खुदा कहता है वो मुझे कर्ज देता है। और जिसको कर्ज देते हैं उससे लेना भी है। अगर हम खुदा को कर्ज देंगे, बहुत सारे काम कलीसिया के रुपए पैसे खुलता है, वादे करते हैं कि हम अब से ये काम करेंगे। चर्च से गए, फिर दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर के लिए चर्च में खुला था, फिर उसको बंद कर दिया। मेरे अजीजों, आज हम शायर बानी में शरीक होने को, शरीक होना चाहिए। ये तोड़े, बंधन तोड़े, मैं ठीक नहीं, कौन ठीक करेगा? कोई बात से आके नहीं करेगा। यीशु को कहो मुझे ठीक कर, यीशु मेरे दिल को बदल दे, वो बदलेगा, मैं नहीं बदल सकता, कोई नहीं आपको बदल सकता, यीशु बदल सकता है। आए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और हम शायरवानी में शरीक होने के लिए अपने आप को दें। मुबारक खुदा, मुबारक खुदा। हर कोई दुआ करे, खुदा ने कलाम किया है, हमने शायरवानी में शरीक होना है, दुआ करें। इसके लिए दुआ करनी शुरू करें और कहें खुदा मैं आज शरीक होना चाहती हूँ, शरीक होना चाहता हूँ। खुदाम से कहें। पौलुस ने कहा पहला कुरिन्थियों 11वां बाब 23 साल, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इसी वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन के और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह इस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए। खुदा आज के कलाम के सिरे में बंद करें, अपनी आंखें बंद करें, सब दुआ करें। शरीक होना है आप आसमान के खुदा, तेरे खादम इस अंगूर के शीरा गंदम की रोटी को यीशु के लहू के डुबोते हैं। यीशु लहू जैसी कुदरत, खुदा तेरे कलाम की कुदरत ये रोटी में हो, जिसके लिए तूने कहा वो रोटी मैं हूँ जो आसमान से उतरी, जो इसे खाएगा अब तक जीता रहेगा। यह जिंदगी का वादा है। हम इस अंगूर के शीरा और रोटी को खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के पाक नाम से पाक मसा करके खुदा तेरे लोगों के लिए, बदनों के लिए बाइस से बरकत, बाइस से शिफा और बाइस से निजात ठहरे। यीशु मसीह के नाम से मांगा पाया, आमीन।
ताजे आ गए। चलो ये थोड़ा मसला है। मसीह का बदन